قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ مسنونہ میں اس بات کا تذکرہ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے عمدہ، سب سے افضل اور سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کائنات میں سب سے بہترین طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کلام اللہ سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام بھی بادشاہ ہوتی ہے، تو یہ کلام تو بادشاہوں کے بادشاہ کی ہیں. اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے. اور ساتھ ہی آپ اس بات کا بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ اس کائنات کا بدترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان دین میں کوئی نیا کام شروع کرے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. یہ لوگوں نے امت کو غلط چکر میں ڈال دیا ہے کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہوتی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جتنا اسلام میں بدعت کا نقصان ہے اتنا شاید کفر کا بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدعتی آدمی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو گناہ نہیں بلکہ ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ جب تک اس کو گناہ نہیں سمجھے گا چھوڑے گا بھی نہیں. تو وہ اس گناہ کے کام کو حقیقت میں نیکی سمجھ بیٹھتا ہے.
اور باوجود روکنے کے وہ اس سے باز نہیں آتا، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بدعت کا دین میں نقصان سب سے زیادہ ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جس کی آج غالباً 6 تاریخ ہے، اس مہینے میں لوگ بڑی بدعتیں کرتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی مبارک دینے والے کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ کوئی رمضان کے مہینے کی لکھ دیتا ہے فیس بک پہ کہ جس نے رمضان کی آمد کی خوشخبری دی وہ جہنم سے آزاد ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر نمازیں مخصوص پڑھتے ہیں، کوئی صلاۃ الرغائب ہے، کوئی صلاۃ الفیہ ہے، 1000 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر بالخصوص اس مہینے کی 15 تاریخ، جس کو لوگ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں تو پھر بدعات کا ایک تانتا بندھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ روایات مختلف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی۔ بڑے ٹھوس اور مدلل انداز میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ رجب کے مہینے میں معراج پہ گئے تھے، لیکن لوگوں نے 15 تاریخ مقرر کر لی، اس کو شب برات کا نام دے دیا۔ اور یہ بھی شاید قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے طریقے بھی استعمال کیے ہیں کہ وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کا قرآن و سنت میں وجود ہی نہیں ہے۔ شب لفظ ہی فارسی کا ہے، شب برات، برات والی رات۔ اگر اس کا کوئی وجود قرآن و سنت میں ہوتا تو یہ لیلۃ البراء ہونی تھی، جیسے لیلۃ القدر ہے۔ اور بعض لوگ بیچارے تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر علماء بھی بڑے سہارے دینے والے ہوتے ہیں، بعض علماء سو قرآن مجید کی وہ آیات جو لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ شب معراج پہ لگا دیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو بڑی بابرکت رات میں اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ رات معراج کی رات ہے، حالانکہ خود قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اس لیے ہی تو اس کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ وہ عزت والی رات ہے، وہ فیصلہ والی رات ہے، اور 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ تو طریقہ وہی افضل ہے عبادت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ عبادت اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں بنیادی 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ وہ اللہ حکم الحاکمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں اخلاص کہتے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، غیر اللہ کے لیے اس میں کوئی شبہ اور شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ انسان کرے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے، بس وہی عبادت ہے، وہی نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا بھی ہے
اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الریا، دکھلاوے بڑے آ جائیں گے لوگوں میں، ریاکاریاں بڑی آ جائیں گی، کسی کو شہرت کا دھندہ ہے، کسی کو نام کمانے کی فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ حدیث مبارکہ تو بڑی سخت ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے اس کی بڑی مطابقت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنا گھنونا جرم ہے۔ آج کل شاید ہی ہے کہ کوئی اللہ کا خالص بندہ اس سے محفوظ ہو، وگرنہ شہرت، دکھلاوے، ریاکاریاں، پوائنٹس لینے کے چکر، ویو لینے کے چکر، اور جناب اپنے نہ جانے کمنٹس لینے کے چکر، کن کن چکروں میں امت پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، یعنی سب سے پہلے جن کو پھینک کے جہنم کا ایندھن شروع ہوگا نا، وہ 3 لوگ ہیں۔ ان تیسرا سخاوت کرنے والا ہے۔ عام لوگ تو پھر کہاں جا پڑیں گے؟ قرآن پڑھنے والا، جہاد کرنے والا، بس لوگوں نے کہہ دیا تیرے عمل کا بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ یہ کن کن باتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا جائے؟ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سانس کھینچ کے لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے اور سبحان اللہ کی آواز بلند کروانے کے لیے قرائے حضرات کا آج جو عالم ہے، بس اللہ محفوظ فرمائے۔ شہرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا حقیقی قاری وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو تو نظر آتا ہو کہ یہ رب سے ڈر رہا ہے، اس کے انداز تلاوت سے خوف خدا کی جھلک نظر آتی ہو، اور اگر لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اس کو واہ واہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس قاری کا قیامت کے دن کیا بنے؟ اور اس سے بڑھ کے شہید ہے جس نے اپنی جان تک کا نذرانہ اپنے رب کو دے دیا، اور جہاد پہ جانے کے لیے، شہادت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا اللہ میں نے تو تیرے لیے سب کچھ ہی قربان کر دیا تھا، بیوی، بچے، مال، گھر بار، دوستیاں، یاریاں، محفلیں، کاروبار، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، وہ اس کی اپنی جان ہے، سب سے پیاری اور محبوب چیز تھی، وہ بھی میں نے تیرے رستے میں لوٹا دی ہے، مجھ سے تو کیا سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہادر بڑا ہے، شجاع ہے یہ، وقد قیلا، لوگوں نے کہہ دیا، جس مقصد کے لیے تو نے یہ نیک کام کیا تھا، وہ ریاکاری اور شہرت اور دکھلاوا اور لوگوں کی زبانوں پہ تیرے چرچے، وہ دنیا میں ہو گئے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا کہ یہ بڑا بہادر انسان تھا، آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں، والعیاذ باللہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ سخی آئے گا، یا اللہ تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، میں نے دین کے ہر رستے میں اپنا مال لٹایا ہے، اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے دنیا میں پیسہ خرچ کرتا تھا
تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. بس تجھے سخی کہہ دیا گیا ہے، اب میرے لیے تیرے پاس وہی ہے جس کا جہنم کا تذکرہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس میں کوئی شبہ، کوئی شیبہ، کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری، کوئی دوسرا چکر، کسی کو دکھانا، کسی کے ویو لینا، کسی کے کمنٹس لینا، اپنے ویو بڑھانا، دوسرے تیسرے چکر سب چھوڑ دیے جائیں. اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری زندگی، میری موت، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میری حجیں، میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری ثقافتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور میں کسی کے لیے نہیں کرتا. وہ اللہ کہ جس کا اس پوری دنیا میں کوئی شریک نہیں ہے. اتنی بڑی نیکی چھوٹے سے لالچ کے پیچھے انسان برباد کر کے چلتا ہے اپنے رب کے سامنے. اور آپ کو یہ بات سن کے بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، نظر مانتے ہیں لوگ کہ میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کو اچھا نہیں سمجھا، یہ یاد رکھیے گا. البتہ اگر کسی نے مان لی تو اسے پورا ضرور کرنا پڑے گا. نظروں کو پورا کرنا واجب ضرور ہے، لیکن شریعت نظر کو اچھا نہیں سمجھتی. وجہ، حالانکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں شہرت نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی. انسان اپنی عبادت کو دنیا کے کسی مفاد سے جوڑ دیتا ہے. اگر میری دکان صحیح چلی تو میں اللہ کے راستے میں 100 نفل پڑھوں گا. تو نے 100 نفل عبادت کا ثواب اپنی دکان کے چمکنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی. یہ نظر مانے بغیر تو اللہ کے سامنے 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتا نا رو کے کہ یا اللہ میری دنیا اور آخرت سیدھی کر دے، یہ ان 100 نظر کی رکعات سے بڑے افضل تھے یہ 2 سنتیں اور 2 نوافل. اور اس کی برکت سے اللہ اکرم الحاکمین نے تجھے وہ دینا تھا جو میرے اور آپ کے گمان میں بھی نہیں. تو پہلا نقطہ، پہلی شرط یہ ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کی کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہو، شرک نہیں ہے اس میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر کوئی شخص نماز پڑھے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ حج کرے سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ نفل پڑھتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ صدقہ دیتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمرے کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عبادتیں رائے گاں اور وہ عبادتیں ضائع. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور برا ترین وہ طریقہ ہے جو انسان خود ایجاد کر لیتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، جس کو بدعت کہتے ہیں. دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں بدعت اور شرک کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے. ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ کنکریاں لے کے ان کے اوپر ذکر پڑھ رہے ہیں، کہ جیسے آج کل لوگ لے لیتے ہیں نا کھجوروں کی گٹھلیاں، اور بالخصوص جنہوں نے قرآن پورے کرانے ہوں، تسبیح پوری کراتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اتنی گٹھلیاں لے آتے ہیں، اور بچوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں، لو جی تسی قرآن پڑھو. وہ بچے بھی ایسے تماشا بین ہوتے ہیں، اور جب اس کی نظر ادھر ہوتی ہے وہ گٹھلیوں کا پورا ایک اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں، چلو جی یہ ماشاءاللہ اس کو قرآن خوانی کی جا رہی ہے. کوئی وجود نہیں ہے اس کا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری قبر ٹھنڈی ہو جائے، عمل میں کروں گا تو قبر ٹھنڈی ہوگی، دوسرے کا عمل تو اس کے ساتھ ہے.
اور مزے کی بات ایک عالم دین کیا کرتے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بچے قرآن پڑھ کے تیرے مردے کو بخشوا لیں گے؟ ان بچوں نے تو اپنے قرآن پڑھنے کا ثواب کما لیا تیرا کھانا کھا کے، ان کو وہی مل گیا اس کا ثواب۔ اب باقی بچا کیا ہے جو تیرے مردے کے لیے قبر میں جائے گا؟ کچھ نہیں بچا۔ یہ بدعتیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو ان کو دیکھا، ایک بندہ کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ، تو سارے بلند آواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہو الحمدللہ، سارے بلند آواز اور یک زبان ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آج نہیں ہے ہماری مسجدوں میں، سلام پھرتا ہے اور اللہ اللہ اللہ، اور ان بیچاروں سے اگر پوچھ لیا جائے نا یہ اللہ ہے کیا، شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ بڑی عجیب بات ہے، ایک جگہ سے ہم پروگرام سے ہٹ رہے تھے تو سامنے دکان تھی اللہ نان والے، دیکھیں کہاں اللہ کی عظمت، کہاں تیری نانوں کی دکان۔ اللہ کے بندے تو کس چکر میں پڑ گئے؟ اللہ کا مطلب اگر کوئی شخص سمجھ لے تو میرا خیال ہے شاید وہ پوری زندگی اپنی زبان سے اللہ نکالے گا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نہیں آیا، قرآن میں ہو اللہ آیا ہے، ہوا پہلے ہے اللہ بعد میں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ کس نے الٹا کر دیا اللہ؟ وہی پیروں فقیروں اور مریدوں کے چکر ہیں۔ چلے جائیں ان بدبختوں کے پاس، جانا ہی نہیں چاہیے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاہنوں اور نجومیوں اور اس طرح غیب کی باتیں کرنے والے اور خبریں لینے والے، آپ نے فرمایا ان کے پاس صرف جانے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مجھے پچھلے دنوں میسیج آ گیا، سوال و جواب کرتے ہیں تو نشستوں میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک بچی کا رشتہ مانگا ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، بات پسند ہے دونوں طرفوں سے، تو لڑکے والوں نے استخارہ کروایا ہے، اور استخارے میں مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس کے لفظ میں، اس کے نام میں جو ہا آتی ہے نا، اس کو خا بنا دیں، نام بدل دیں، پھر شادی صحیح ہے، وگرنہ یہ شادی برباد ہو جائے گی۔ تو کیا یہ کروانا جائز ہے؟ یہ غیب کی خبریں، یہ نجومیوں کے کام، یہ کاہنوں کے چکر، ان کو عربی میں عراف کہتے ہیں، عراف اور کاہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو صرف ان کے پاس چلا جاتا ہے سوال کرنے کے لیے، لم تقبل صلاتہ 40 یوما، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی شخص نے ان کی بات کی تصدیق کر دی، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مان لی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا، کفر کر دیا اس نے۔ یہ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں یہ جو بے دینی اور بے ایمانی کی سی کیفیت ہے نا، اس کی یہی وجوہات ہیں۔ لوگ شرک اور بدعت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اچھی طرح۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کس نے کہا تھا استخارہ کرواؤ کسی سے؟ اور کس نے کہا کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ تم غیب کی خبریں محسوس کرو؟ استخارہ کر کے چوری پکڑنی ہے جی؟ استخارے اس لیے ہوتے ہیں، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہر بندہ اپنا استخارہ کرے، دوسرے سے استخارہ کرنے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے اعلان آئے ہوئے ہوتے ہیں استخارہ کروائیں، پیسے دینا۔ بلکہ بڑی عجیب بات ہے، پتہ نہیں مولویوں کو بھی کیا ہو گیا ہے۔ ایک جگہ پہ اعلان ہوا تھا کہ اپنے مردوں کی طرف سے نمازیں پڑھوانے کے لیے ہم سے رابطہ کر لیں۔ امت مسلمہ کیسے بہک گئی ان بدعتوں میں آ کے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے اور بدعت کے خطرے سے اپنی امت کو بڑی اچھی طرح آگاہ کریں۔ اور ہاں ایک بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا اس میں حرج کیا ہے، ہم نیکی ہی تو کر رہے ہیں۔ کسی سے پوچھ لیں
کہ یہ جو آپ نماز اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی نیکی تو ہے، ثواب کا کام ہے، ہم درود ہی تو پڑھتے ہیں۔ ان کو روک دیا جائے تو وہ کہیں گے لو جی وہابی درود دے منکر۔ او بھائیو یہ بات نہیں ہے، جو شخص درود کا منکر ہے وہ رب کعبہ کی قسم کافر ہے، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر ہے، من نسی صلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول جاتا ہے وہ جنت کا رستہ بھول جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ جو بدعت تم کرتے ہو نا، وہ ایک جگہ پہ باقاعدہ ساتھیوں نے کہہ دیا کہ جی اذان سے پہلے تم پڑھتے ہو تو تکبیر سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا سی تکبیر تو پہلے بھی پڑھ لینے ہیں، انہوں نے تکبیر سے پہلے شروع کر دیا۔ کل بدعت ضلالہ، یہ گمراہیاں، یہ دین کی صورت کو مسخ کر دینے والی چیزیں اور مٹا دینے والی چیزیں، انہوں نے ہی امت کا بیڑا غرق کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، اوے اللہ کے بندو یہ ذکر تم نے کہاں سے نکال لیا؟ سبحان اللہ کتنا عظیم ذکر ہے، الحمدللہ کتنا عظیم ذکر ہے، اللہ اکبر کتنا عظیم ذکر ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ پڑھ تو یہی رہے تھے، ذکر تو وہ کر رہے تھے، لیکن ذکر کرنے کا طریقہ ان کا وہ تھا جو نبی کائنات کا طریقہ نہیں۔ یہ نیا طریقہ تم نے کہاں سے شروع کر؟ کہا عبداللہ بن مسعود آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے، الحمدللہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ سے کیا اللہ ہمیں عذاب دے گا؟ بڑے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ، اور اس طرح کے عقل والے جو بنتے ہیں نا حقیقت میں بے عقل ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ہماری عقل کی جو مثال ہے نا وہ بڑے ماشاءاللہ مجلے ہوئے انسان، اس کی مثال اس ترازو کی مثال ہے جو الیکٹرانک ترازو دکانوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ 40 کلو کا وزن تولتا ہے، اگر اس کے اوپر 60 کلو رکھو گے وہ تولے گا نہیں بلکہ خراب ہو جائے گا۔ پھر آئندہ سے 10 کلو تولنے سے بھی گیا۔ اللہ احکم الحاکمین کی شریعت اور اللہ کے اس نظام کائنات کے سامنے میری اور آپ کی عقل کی مثال اسی 40 کلو وزن اٹھانے والے ترازو کی ہے۔ جب ہم اس عقل سے ماوراء چیزیں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ عقل کا ترازو خراب ہو جاتا ہے، پھر حق بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں جی ہے کیا؟ دین ہی تو ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، کہا اللہ کے بندو ان بدعتوں سے رک جاؤ، اور بڑی بات کی تھی، غالباً دارمی کی روایت ہے، ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے پڑے ہیں ہمارے پاس، ابھی تو آپ کا بستر پڑا ہے ہمارے پاس، ابھی تو آپ کے برتن پڑے ہیں ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بستر اور کپڑے اور برتن بوسیدہ نہیں ہوئے، اور تم نے یہ بدعات کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیا، نہیں رکے۔ بدعت چلتے 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 یاد رکھیے گا کفر کی شکل اختیار کرتی ہے کیا اس میں حرج کیا ہے؟ یوں کرتے کرتے دین کی صورتیں مسخ ہوتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، سلمہ ان کے بیٹے، وہی اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم نے انہی لوگوں کو دیکھا، یہ اتنا دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے بن گئے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ خارجیوں کی جماعت بنیں گے، اس کائنات میں، اللہ کی دھرتی میں، آسمان کی چھت کے نیچے وہ کائنات کے بدبخت ترین انسان ہوں گے، بلکہ فرمایا کلاب جہنم، وہ جہنم کے کتے ہوں گے، ان کو قتل کرنے والا سب سے عظیم انسان ہوگا، اور ان سے قتل ہونے والا اس کائنات کا بدبخت ترین انسان ہوگا۔ وہ پھر ہوئے جمع ایک مقام پہ جس کو حرورہ کہا جاتا ہے، انہی سے چلتے چلتے یہ آج آپ کی داعش پیدا ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئیاں ساری فرما دی ہوئی تھی۔ بدعت سے کام چلتا ہے اور چلتے چلتے نہ جانے کتنے وہ امت مسلمہ کے عقائد کو برباد کر کے جاتا ہے۔
ایک بدبخت اٹھا تھا، شاید یہ اسی کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اعدل یا محمد فإنک لا تعدل نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد انصاف کر، تو انصاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ یہ اٹھا، مجلس سے نکلنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من ذئ ھذا اقوام یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن حناجرہم، اس کی نسل سے لوگ نکلیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہنسلیوں سے اوپر نہیں جائے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق الرمی من السہم کما یمرق السہم من الرمی، یہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، جیسے زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتا۔ اور پھر یہی لوگ تھے جو خارجی بنے، مسلمانوں اور صحابہ کو یہ نعوذ باللہ شہید کرتے رہے، اور نبی کائنات کی اس حدیث کا مصداق ٹھہرے کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے، ان کو مارنے والا کائنات کا عظیم ترین انسان ہو۔ بدعت، لہذا بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کل بدعت ضلالہ۔ ایک دفعہ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو، فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک شخص اٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے۔ وہ فرمانے لگے اللہ کے بندے، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا منع ہے؟ جب تک کہ سورج نکل نہ آئے۔ 5 وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں نفل نہیں پڑھے جاتے، فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل آئے، عین سر پہ جب سورج ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ زائل ہو جائے، جس کو ہم زوال بولتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد جب سورج عین نکلا ہوا ہے جب تک وہ بلند نہ ہو جائے نماز پڑھنا منع ہے، اور جب غروب ہو رہا ہو جب تک کہ وہ اچھی طرح غروب نہ ہو جائے نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ ہاں نماز کوئی رہتی ہو اس کی قضائی دی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سنتوں کی قضائی بھی دی تھی، ظہر کی سنتیں عصر کے بعد پڑھی تھی، اور فجر کی سنتیں ایک آدمی نے نماز کے فوراً بعد شروع کر دی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری سنتیں رہتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ گویا کہ قضائی تو جائز ہے لیکن مطلقاً نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو اس عقل والے نے بھی یہی کہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا ابن عمر آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ان 2 رکعتوں کی وجہ سے مجھے عذاب دے گا؟ جیسے کہتے ہیں نا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس درود کی وجہ سے ہمیں اللہ پکڑ لے گا، ہم نیکی ہی تو کر رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا شاندار تھا۔ انہوں نے فرمایا ان 2 رکعتوں کی وجہ سے تو اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا، لیکن نبی کائنات کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے تجھے ضرور عذاب دیا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے روکا ہے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے تو کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ شریعت وہی ہے، عبادت وہی ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے، صرف وہ کام کیا جائے جو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی کام نیکی ہے اس کا سب سے بڑا مستحق اس کائنات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جو میرے نبی نے نہ کی ہو۔ اور بڑی معذرت سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو شخص دین میں ایک نیا کام شروع کر رہا ہے نا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو نبی سے بھی بڑھا رہا ہے۔ اس لیے بعض علماء کہا کرتے تھے وہ اللہ کو نعوذ باللہ خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ جو کام اللہ نے نہیں بتایا، جو نبی کائنات نے نہیں کیا، جو شریعت بنا کے اتارا نہیں ہے، اس کی تکمیل کے لیے آج اس کی عقل کام کر رہی ہے جس نے آگے بڑھ کے یہ کام شروع کیا ہوا۔ نماز پڑھا کے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو دوڑ دوڑ کے سلام کیوں لیتے ہیں لوگ؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، سنت سمجھا سمجھا کے مر جائے، اس کی سمجھ بھی نہیں آتی، اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی لوگوں کا دل نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ اور بدعت دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے میں یوں پھیلتی ہے جیسے جنگل کی آگ ہوتی ہے۔ آج جس بندے سے سلام لے لو وہ سلام لیتے یوں کر دیتا ہے۔ یہ کہاں سے شروع کیا آپ لوگوں نے؟ سلام لیتے ہی یہاں ساتھ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں،
وہ بھائیو اللہ کے نبی نے تو ایسا نہیں کیا. سلام ایک عبادت ہے. اگر عبادت میں کوئی طریقہ ایسا اپناؤ گے جو نبی کائنات کا نہیں تھا تو وہ بدعت بنے گا، یاد رکھیے گا. یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے ہاتھ ملا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو مسلمان بھائی ملتے ہوئے جب ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں، ان کے گناہ یوں گرتے ہیں جیسے سوکھے درختوں کے پتے گر رہے ہوتے ہیں. یہ تو عبادت تھی. یہ عبادت میں ایک نیا طریقہ کہاں سے ایجاد کر لیا لوگوں نے. تو ان بدعات سے، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. غالباً قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے والد گرامی فوت ہو گئے، آپ اپنے ان نیک ہاتھوں سے میرے باپ کو غسل دے دیں. فرمایا ٹھیک ہے، میرے لیے سعادت ہے. نیکی کا موقع جہاں ملے، جب ملے، جیسے ملے، جس سے ملے فوراً لے لیا کرو. الحکمت ضالۃ المومن. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نیکی کا موقع آپ کو ملا، آپ نے نکال دیا اپنے ہاتھ سے، شاید دوبارہ نہ ملے، شاید دوبارہ ہاتھ نہ آ سکے. اس لیے نیکی کر گزرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. چھوٹی سی مشقت ہوتی ہے. کہنے والے نے کہا تھا، مجھے یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے. ہر نیکی میں مشقت ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی باقی رہتی ہے. اور ہر گناہ میں لذت ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے. اس لیے نیکی کر گزرو. کہا میں ابھی حاضر ہوا، وضو کیا، دعا کی، گئے میت کو غسل دینے کے لیے. تو ان کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، کپڑا واپس اس کے چہرے پہ دیا اور کہا میری معذرت قبول کریں، میں ان کو غسل نہیں دے سکتا ہوں. کہا جی کوئی وجہ بھی آپ بتانا پسند کریں گے؟ کہا ایک دن میں نے تیرے باپ کو دیکھا تھا، یہ ایک بدعتی شخص کے ساتھ سفر کر رہا تھا. بدعتی آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے والوں کو میری شریعت اجازت نہیں دیتی. ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے، تیرے سینے میں نے سنت سجائی تھی، تجھے سنت کا علم دیا تھا، تجھے قرآن کا علم دیا تھا، نبی کائنات کے فرامین کا علم دیا تھا، تجھے فہم حدیث تھی، اس کے باوجود تیرا رویہ ایک بدعتی کے لیے نرم کیوں ہوا؟ مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن اس بدعتی کے ساتھ مجھے جہنم میں نہ جانا پڑ جائے. اتنا سخت معاملہ. اور ایک حدیث میں تو شاید اشارہ بھی ہے، اللہ بدعتی آدمی کو تب تک توبہ کی توفیق نہیں دیتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. وہ اس کو نیکی سمجھ کے کیے جا رہا ہوتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سے بچ پائے؟ اس لیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے. عبادت کا طریقہ وہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تب جا کے اللہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور تب جا کے اللہ احکم الحاکمین اس میں برکتیں بھی نازل کرتے ہیں، اور پھر رفع درجات کا اس کو باعث بھی بنا دیتے ہیں. اس لیے آج بڑی اشد ضرورت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتبت الذلۃ والہوان علی من خالف سنتی. میرے طریقے کو چھوڑ دینے والوں پہ لعنتیں برستی ہیں، رسوائیاں آتی ہیں، ضلالتیں آتی ہیں، اللہ کی ناراضگیاں اترتی ہیں، اور میرے طریقے سے منہ موڑنے والا من راغب عن سنتی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں رہ جاتا. سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے. قرآن پڑھو سنت کے مطابق، اذان پڑھو سنت کے مطابق، نماز پڑھو سنت کے مطابق، ذکر کرو سنت کے مطابق، فکر کرو سنت کے مطابق.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے بڑی بات کی تھی، ویسے کہا یہ کنکریاں اٹھاؤ جن پہ تم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور ایک بدعت جاری کر کے بیٹھے ہو، ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھا کے باہر رکھو اور باہر بیٹھ کے ان کنکریوں کے اوپر اپنے گناہ شمار کرو جو تم گناہ کرتے رہتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو اس انداز میں جس کا نبی کائنات نے طریقہ نہیں بتلایا۔ کہا ہاں باہر بیٹھ کے ان پہ گناہ شمار کر لو، انشاءاللہ اس پہ اللہ پکڑ نہیں دے گا، لیکن یہ جو نیکی سمجھ کے تم کر رہے ہو نا، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول کا پابند بنائے، بدعات و خرافات اور شرکیات سے اللہ ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد